بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وچ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے جو احادیث لے کر آیا ہوں یہ نہایت ہی دلچسپ اور معنی خیز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی لباس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے، ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے، اور ان خشک شدہ پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پھلوں میں اثر انداز ہوئے، اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلا مشک، عنبر، عود آتی رہیں گی۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک وچ ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو اب جانتے ہیں کہ مشک اور عنبر کی تخلیق کیسے ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، مشک تو ہرن کے نافع سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں یہ خوشبو کس طرح پہنچی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک مشک دینے والا جانور اقسام ہرن سے ہے، اس نے ان پتوں میں کچھ کھایا تھا جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نافع میں مشک پیدا فرما دیا، اور اس کی نسل میں آج تک باقی ہے۔ صحابہ نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشک خطہ زمین کے کن اطراف میں پیدا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، 3 علاقوں کے علاوہ کہیں نہیں پایا جاتا، سرزمین ہند، اطراف سندھ اور تتار کے علاقہ میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عنبر بھی تو بحری جانور سے حاصل ہوتا ہے، کیا اس نے بھی بہشت کا پتا کھایا تھا؟ اور بحری جانور کی غذا پتا کس طرح ممکن ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے تو ایسا ہی کہ عنبر سمندری جانور سے حاصل ہوتا ہے، رہا معاملہ اس کے پتا کو کھانے کا تو اس سلسلہ میں بات یہ ہے کہ یہ جانور پہلے خشکی کا تھا اور سرزمین ہند کے جنگلوں میں چرتا تھا، وہیں اس نے یہ پتا کھایا تھا، لیکن بعد میں جناب جبریل علیہ السلام نے اس کو سمندر کی طرف ہانک دیا اور پانی میں ڈال دیا، اور اب یہ سمندری جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے، چنانچہ اس کے پر 1000 گز لمبے ہیں، اور جب کبھی وہ عنبر ڈالتی ہے تو وہ 1000 اور 500 رتل ہوتا ہے، رتل نصف سا کے برابر ہوتا ہے، واللہ عالم۔ پیارے دوستو، جانوروں سے جنتی پتوں کے کھانے کی وجہ سے اگر دل فریب اور قیمتی خوشبو پیدا ہو سکتی ہے تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر خوشبوؤں سے بھری ساری کی ساری جنت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔